آتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات عزیز وقار محترم المقام جناب محمد اسحاق صاحب نے انہوں نے صاحبزادگار نے بڑی محبت نال محفل سجائی گئی۔ اللہ رب العزت اس محفل دا صدقہ کر کے بھائی اسحاق صاحب دے جملہ کاروبار دے اندر، مال و جان دے اندر، علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اپنی محفل دا یہ سکھ تے ہوندا ہے نا کہ جنی دیر مرضی اسی ناد خان نو ٹائم دئیے، پھر اپنی محفل تے پھر راج لیں ہے نا جی۔ برحال میں تے احمد دا کلام سنے نے سونے سنے نے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یہ ادھر اور بھی ہو رہی ہے۔ کہندے نے کہ بی بی دی جڑی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، ایت 5-6 محلے ٹپن رہی ہے۔ بندہ ہی نہیں میں اچھا اچھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تواڈے کولوں نور آیا تے روشن کتاب آئی۔ نور تو مراد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے، اور کتاب تو مراد قرآن مجید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ متا وجبت لکن نبوتا، سونیا تواڈے تے نبوت کدن واجب ہوئی ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اج آدم علیہ السلام دا خمیر اج تیار نہیں سی ہویا، یعنی پانی گارا الگ الگ سی، اس وقت ہی اللہ رب العزت نے مینوں نبی بنا چھڈیا سی۔ اشرف علی تھانوی دی حدیث نال کہ آدم علیہ السلام تو 14,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے مینوں نبی بنا چھڈیا سی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی نے میرے مصطفیٰ دے، آپ فرماتے ہیں کہ میں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز تو پہلا اللہ رب العزت نے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا ہے؟ رب تے موجود ہے سی نا جی، رب نے اپنے تو بعد جنیاں چیزاں نے، ہر چیز تو پہلے اللہ رب العزت نے کیڑی چیز پیدا فرمائی ہے؟ جڑا جواب میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ سنو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، کہ ہر چیز تو پہلے رب کعبہ نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور وچوں پیدا فرما چھڈیا، اور پھر نور نو پیدا فرما کے جتھے رب دی مرضی ہے سی اتھے رکھیا، جنی دیر رکھیا اے رب جانے تے رب دا رسول جانے۔ فلما اراد اللہ، جدو اللہ تعالیٰ نے چاہیا کہ میں مخلوق بناواں، دنیا بناواں، وہ جڑا نور اپنے نور وچوں پیدا کر کے رکھیا سی نا رب کعبہ نے، اس نور دی برکت نال یا اس نور دے فیض نال اللہ رب العزت نے سب تو پہلے جڑی چیز بنائی وہ قلم بنائی۔ کیڑی چیز بنائی ہے؟ انشاءاللہ گلہ اوکھیاں نے سنو گے، ذہن کھلے گا، انشاءاللہ سمجھ آئے گی تو پھر سرور بھی آئے گا۔ سب تو پہلے اللہ رب العزت نے قلم بنائی۔
سرکار دے نور دی برکت نال۔ اس تو بعد اللہ رب العزت نے عرش بنایا، وہ بھی سرکار دے نور دی برکت نال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے، وہ بھی سرکار دے نور دی برکت نال۔ پھر رب کعبہ نے آسمان بنایا، وہ بھی سرکار دے نور دی برکت نال۔ پھر رب کعبہ نے زمین بنائی، وہ بھی سرکار دے نور دی برکت نال۔ پھر رب کعبہ نے پہاڑ بنائے، وہ بھی سرکار دے نور دی برکت نال۔ پھر رب کعبہ نے سمندر دریا بنائے، وہ بھی سرکار دے نور دی برکت نال۔ پھر شجر و حجر بحر و بحر، دن بنایا، رات بنائی، سورج بنایا، چند بنائے، ستارے بنائے، وہ بھی محمد مصطفیٰ دے نور دی برکت نال۔ فرشتے بنائے، وہ بھی نور محمد مصطفیٰ دی برکت نال۔ انسان بنائے، وہ بھی نور محمد مصطفیٰ دی برکت نال۔ جن بنائے، وہ بھی نور محمد مصطفیٰ دی برکت نال۔ کائنات دی ہر چیز نو اگر خیرات ملی ہے، محمد مصطفیٰ دا صدقہ ملی ہے۔ کائنات دی اندر جو چیز بھی ہے، چاہے عرش ہے، فرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، فرشتے، انسان، جن، حیوان، پہاڑ، نباتات، جمادات، ہر چیز محمد دا صدقہ بنی ہے۔ ہر چیز محمد دا صدقہ بنی ہے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام میرے نبی دے دربار پرانوار تے آئے۔ یہ حدیث میں تھے، سٹاپ کر دینا، میں دوسری حدیث پیش کرنے لگا کہ یہ حدیث ذرا کھول کے سامنے آ جائے۔ سرکار تشریف فرمانے، جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آندے نے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا، جبریل تیری کنی عمر ہے؟ سبحان اللہ، تے بندی سی نا، تیری عمر کنی ہے؟ کہ جبریل علیہ السلام عرض کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عالم، عمر دے بارے وچ مینوں کوئی پتہ سر نہیں، ہاں اندازہ ہے۔ اندازہ کی ہے؟ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاب رابع تے، حجاب کے اندر نے پردے نو، یعنی پردہ عظمت تے، جڑا چوتھا پردہ ہے نا اندے تے۔ ہن تانوں چوتھے پردے دی سمجھ نہیں آ رہی، میں سمجھا دینا۔ پہلا پردہ ہے پہلا آسمان، دوسرا پردہ دوسرا آسمان، تیسرا پردہ تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، 7 آسمان، پھر عرش معلیٰ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے نے پھر عرش معلیٰ تو اگے معراج دی رات میں 17,000 پردے طے فرمائے نے اگے۔ اور جڑا آخری پردہ ہے نا، اتھو اگر واپس سے تو شروع کر دیو گننا، جڑا چوتھا پردہ ہے نا، حجاب رابع یعنی چوتھا پردہ، جبریل علیہ السلام عرض کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے پردے تے ایک ستارہ طلوع ہوندہ سی، اور 17,000 سال تو بعد انہیں چمکنا۔ کتنے سال بعد؟ 17,000 سال تو بعد انہیں چمکنا۔ یا رسول اللہ میں انہوں 72,000 مرتبہ بیگ چکے ہوں۔ 70,000 سال تو بعد چمکتا سی، 72,000 مرتبہ میں بیگ چکے ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جبریل اگر تینوں ہون او ستارہ نظر آ جائے پہچان لے گا؟ عرض کہتی، یا رسول اللہ جنہوں 72,000 مرتبہ بیٹھ چکے ہیں، پہچانا گا پہچانا گا کیوں نہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، آنا ذالک القوقب، جبریل مینوں اپنے رب دی عزت دی قسمیں، اپنے رب دی جلالت دی قسمیں، اپنے رب دی کبریائی دی قسمیں، او ستارہ جنہاں 70,000 سال تو بعد چمکتا سی اور 72,000 مرتبہ تو ایک چکی ہے، او ستارہ میں محمد عیسیٰ، او ستارہ میں محمد عیسیٰ۔ تو جبریل علیہ السلام دی اتنی عمر ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ تو پھر اس تو بھی عمر زیادہ ہے، میرے مصطفیٰ دی اس تو بھی عمر زیادہ ہے۔ تھوڑی جی میں اور حدیث ذرا کھول چڑھا کہ گل سمجھ آ جائے۔ کسی عاشق نے پوچھیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے فرمان دے مطابق اگر او ستارہ تسی سو، اگر او ستارہ تسی سو، جبریل دے فرمان دے مطابق او ستارہ تسی سو،
تو پھر جڑا 70,000 سال تو بعد طلوع ہوندا سی جبریل دے فرمان دے مطابق 70,000 سال غیب رہندا سی. یا رسول اللہ اگر تسی سو تو پھر او ستارہ غیب ہوندا سی تسی کی کر دے سو؟ غیب جو ہوندا سی نا 70,000 سال غیب ہو جانا. یا رسول اللہ اگر تسی سو تو پھر کی کر دے سو؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اپنے رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہوندا تھا، سجدہ کرتا تھا. مسلمان ذرا غور کر، جس دا 70,000 سال دا ایک سجدہ ہے، 70,000 سال دا ایک سجدہ ہے. پھر ایک سجدہ نہیں، جبریل دے فرمان دے مطابق میرے محمد مصطفیٰ دے نور نے 72,000 مرتبہ رب دی بارگاہ جبین نیاز جھکا کے اپنے رب نو راضی کیتا ہے. تحقیق 72,000 سجدے میرے مصطفیٰ نے رب دی بارگاہ کیتے نے. اگر آسان لفظہ بھی کہاں تے رب دی جولیے کیتے نے. میں چھوٹی مثال پیش کر کے میں اگے گل عرض کراں گا. اے لویا ہے نا، لویا لوئی نو اگر 20 منٹ آگ دے اندر رکھ چھڑو، اے لویا ہاتھ لاؤ کچھ نہیں آندہ، رنگ اتنا کالا ہے. اگر 20 منٹ انہوں آگے رکھ چھڑو نا، آج تو پہلے کوئی 20-30 سال پہلے لوہار برادری دیا بٹھیاں ہوں دیا سن، اندھے وچ لوگ آکے لوہے دا کم کروان دے سن. تے انہوں نے بٹھیاں جڑیاں بڑھائیاں ہوں دیا سن، اندھے وچ لوہے گرم ہوندہ سی، لال سرخ ہو جانا. 20 منٹ ملے آگ دے لال سرخ ہو گیا. اے پہلے کالا سی لال ہو گیا. پہلے ہاتھ لائے جلدہ نہیں سی ہاتھ، ہون اے آگ والا کم بھی کرے گا جلائے گا بھی سی. صرف 20 منٹ ملے نے آگ دی صحبت تے جنوں 72,000 سال رب دی بارگاہ چ ملے اور 70,000 سال دا ایک سجدہ ہوئے. دسو اس نو رب کعبہ دا فیض کنا ملا ہوئے گا؟ اوہی فیض سی نا، اوہی فیض سی. میرے مصطفیٰ لوگ تو کہندے نے بشرے، لوگ تو کہندے نے بشرے. میں کہا چلو تو بشر ہی مان لے، اسی نور بھی مننیا بشر بھی مننیا، چلو تو بشر ہی کہی جا. لیکن بشر آکے این کر کے انگلی دا اشارہ کرے، فرش سے بے کے عرشی چاند ٹکڑے ہو کے میرے مصطفیٰ دے قدمہ میں آ جائے، ڈوبیا سورج واپس آ جائے. میرا نبی بادلہ نو اشارے کرے، بادل برسنا شروع کر دے. میرے نبی دا لوگنی مبارک جڑیے اگر قطادہ دی آنکھ لگ جائے، آنکھ نکلی اسی طرح ٹھیک ہو جائے، علی دی آنکھ سے لگ جائے، علی دی آنکھ ٹھیک ہو جائے، علی دا پیر ٹھیک ہو جائے، ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لگ جائے، ابو بکر صدیق دی ایڑی ٹھیک ہو جائے. میرے نبی دا لعاب مبارک اگر جابر دی ہانڈی میں پہ جائے، 4 بندیاں دا کھانا 1500 بندہ کھا جائے، 1500 بندہ روٹیاں کھا جائے، 21 کھجورہ جنہاں نو ہاتھ مصطفیٰ دا لگ جائے، اور 25 سال حضرت ابو ہریرہ کھاندے رہے. 25 سال او کھجورہ ممکن نہ. ابو ہریرہ فرماتے نے جڑیاں میں صدقہ کی دیاں، جڑیاں اللہ دی راہ دے دیاں، جڑیاں کھا دیاں، او 21 کھجورہ 1500 مڑ کھجورہ بڑھ دیا نے. یہ تیرے حساب نال بشری ہوئے گا، تیرے حساب نال بشری ہوئے گا. اسی تے نور بھی مننے آ تے بشر بھی مننے آ. اسی تے نور بھی مننے آ، بشر تو اسی انکاری نہیں آ. تو صرف بشر مننی جا. اسی تے سونیاں بشر بھی مننے آ تے بولو نور بھی، بشر بھی مننے آ تے بشر بھی مننے آ تے نور بھی مننے آ. اللہ اکبر. اے الحمدللہ سنیاں دا عقیدہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے پیر صاحب آگے تھے بیٹھے نے سامنے، انہاں پھیرا نہیں مارا اتھے تک میرے تک. او سامنے میرے پیر بیٹھے نے، اگر میرے دل ویکھ رہے نے کہ میں بھی انہاں دل ویکھ رہی ہاں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ایک باری کہہ چھڑو میرے پیر آستے جنہوں میں کہہ رہی ہوں انہوں پتہ ہے میں کنوں آگ رہی ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ساڑھے لئی اسجادہ کیتا ہے ساڑھا سرکار علیہ السلام نور بھی نے تے بشر بھی نے، نور بھی نے تے بشر بھی
ہر چیز محمد دا صدقہ بنیے، ہر چیز محمد دا صدقہ بنیے۔ آؤ ذرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے بڑے جلیل القدر صحابی نے عرض کر دینے سونیا مازاق دے کاجل والے ودوہا دے مکڑے والے واللیل دیاں ظلفاں والے میں چونا کہ میں تواڈی دعوت کرا۔ جس طرح بھائی ساگ صاحب نے تواڈے رشتہ داراں دی بہن بھائیاں دی وارہ بیلیاں دی دعوت کی ہے نا ساری، ایک بہانہ ہی ہے سرکار دی محفل لے کے، بہانہ ہی ہے، دعوت ہی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ میرا دل کردہ ہے میں تواڈی دعوت کرا۔ ہن دعوت کیویں کیتی ہے اے سنو، میرے نبی نے دعوت قبول فرما لئی، ٹائم رکھیا گیا جی میں تسی آئے ہو اسی آیا ایمیں ہوئی سرکار علیہ السلام دی بارگاہ عرضی پیش کی یا رسول اللہ میں دعوت کرنا چاہنا، قبول فرما لئی، ٹائم رکھیا گیا۔ جدو ٹائم ہویا نا دعوت دا عثمان غنی لین آئے میرے مصطفیٰ نو، اچھی سبحان اللہ۔ امام الانبیاء مازاق دے کاجل والے ودوہا دے مکڑے والے واللیل دیاں ظلفوں والے نے تیاری کر لئی، دعوت دے جان دی تیاری کر لئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نو لین آئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا عمر فاروق نال نے، عثمان غنی نال، ابو بکر صدیق نال، حسنین کریم نال، دیگر صحابہ نال نے ہویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایج کر کے میرے نبی دے کدے سجے چل دینے، کدی کھبے چل دینے، کدی سجے چل دینے، کدی کھبے چل دینے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان کی کر لے، یہ کدی سجے چلنا ہے، کدی کھبے چلنا ہے، کدی اگے چلنا ہے، کدی پیچھے چلنا ہے۔ اب کتنی سونیا مازاق دے کاجل والے ودوہا دے مکڑے والے واللیل دیاں ظلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے میں تو نواں میں تو نواں میں تو نواں۔ اے جنہیں قدم تسی اپنے گھر تو لے کے میرے گھر تک چل کے آؤ، میں ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کراں گا۔ میں تواڈے قدم گندا جا رہی ہاں، قدم 200 بن جان، قدم 300 بن جان، قدم 400 بن جان، قدم 500 بن جان، جتنا ٹوٹل بنے گا انہیں میں غلام آزاد کر دیا گا، آزاد کر دیا گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نال پہ چل دینے، وہ بھی نال پہ چل دینے۔ دل خیال آئے عثمان غنی دے بڑا مالدار ہے، عثمان غنی دے بڑا پیسے والا ہے، وہ دے سارے کم کر لے گا، 400 غلام بھی آزاد کر لے گا، 500 غلام بھی آزاد کر لے گا۔ میرے کو اتنے پیسے نہیں لیکن شوق میں بھی رکھنا، شوق ہے اے شوق میں بھی رکھنا وا، شوق میں بھی رکھنا وا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماندے نے اے جدو دعوت سارے نے کھا لئی، سرکار اپنے گھر تشریف لے گئے، سارے صحابہ اپنے گھر تشریف لے گئے، میں اپنے گھر گیا، میرے جنابی والا پہ شادی دے پریشانی دے اثار میں حضرت فاطمہ نے ویکھیا، میرے نبی دی بیٹی نے ویکھیا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے زوجہ پاک نے ویکھیا، حسنین کریمین دی امی جان نے ویکھیا، علی المرتضیٰ شیر خدا دی پیشانی دے پریشانی دی اثار نے حضرت فاطمہ نے کر دیا نے علی کی گلے علی پریشان ہو، علی پاک ساری گھر سنا دے نے۔ میرے بھائی عثمان نے سرکار دی دعوت کی تھی، ہر قدم دے بدلے ایک غلام کرن دا آزاد کرن دا اعلان کر چھڑیا ہے۔ دل دے میرا بھی کردا ہے، شوق دے میرا بھی ہے، محبت دے میری بھی ہے، لیکن میرے کو اتنے پیسے کوئی نہیں، اتنی طاقت کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا علی گھبرانا، سرکار کو دعوت دینا تیرا کم ہے، انتظام کرنا میرا کم ہے۔ اے دعوت دینا تیرا کام ہے، انتظام کرنا میرا کام ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ چل دے سرکار دی بارگاہ دے عرض کر دینے سونیا مازاق دے کاجل والے ودوہا دے مکڑے والے واللیل دیاں ظلفاں والے علی دی بھی دعوت قبول کرو۔ میرے نبی نے دعوت قبول فرما لئی، ہن سرکار دولہ بن کے چلے نے، عثمان غنی بھی چلیا، عمر فاروق بھی چلیا، ابو بکر صدیق بھی چلے، دیگر صحابہ بھی چلے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح عثمان غنی سرکار دے کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے، علی پاک بھی سرکار دے قدم گرتے جا رہے ہیں۔ اے جنہیں گھر تو لے کے گھر مبارک تک جنہیں قدم بنیں گے، ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اور دوسرے پاسے گھر کے اندر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے وہ ہنڈیا جڑی پاک صاف کر کے چولہے تے رکھ چھڑیے، مصلی پا چھڑیا، رب دی بارگاہ جلدی پیش کر دیا نے میرے مالک نے، میرے خالق، میرے پروردگار، میرے پالنہار، ہر ایک نو رزق تو دینا ہے، ہر ایک دی حاجتہ تو برکت کرنا ہے، ہر ایک دی مشکل تو حل فرمانا ہے۔ آج علی پاک نے تیرے نبی کو دعوت دیتی ہے، تو جاننا ہے
ساڑے گھر دے اندر کوئی چیز کوئی نہیں کھانو اے برتن دو کہ میں رکھ چھٹے نے فرنا تیرا کم میں اے برتن دو کہ میں رکھ چھٹے نے فرنا تیرا کام میں سرکار علیہ السلام تشریف لے کے آئے حضرت فاطمہ نے بھی کیا سارے برتن کھانے نال بھرے نے حضرت فاطمہ نے کر کے برتن چکے نے سرکار دی بارگاہ پیش کر چھٹے نے سرکار ہن خود ورتا رہے نے عثمان غنی نو دے رہے نے ابو بکر صدیق نو دے رہے نے پا کے وہ جڑا برکت والا لنگر ہے سارے نو پا کے دے رہے نے صحابہ کھا رہے نے عرض کر دے نے سونیا مازاق دے کاجل والیا واللیل دیا ظلفہ والیا علم نشرہ دے سینے والیا اے جڑا لنگر پہ کھانیا سانو انج لگتا ہے اے دردی دا لنگر نہیں ہے اے دردی دا لنگر نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے خدا ہے ہی کوئی نہیں میں نو قسم رب کعبہ دی میری بیٹی فاطمہ نے رب کعبہ دی بارگاہ دعا کی دیئے رب کعبہ نے اے جنتی لنگر میرے صحابہ لئی بھیجے آئے اے جنتی لنگر میرے صحابہ لے بھیجیا ہے حضرت فاطمہ گزارہ رضی اللہ تعالیٰ کھانا میرے نبی دی بارگاہ جو پیش کر کے پھر مصلی پا کے عرض کر دیا نے میرے خالقہ میرے ابالقہ میرے پروردگار میرے پالنہار میرے مسجود حقیقی میرے خالق حقیقی اے دوسری دعا میری بارگاہ کر دیا حضرت عثمان غنی مالدار نے بڑے پیسے والے نے انہیں جنہیں قدم سرکار چل کے گئے نے ہر قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے اے ساڑھے کلو پیسے کوئی نہیں ساڑھے کلو مال کوئی نہیں مولا یہ ساڑھی مشکل حل فرما دے فوری طور سے جبریل آ گیا عرض کردہ ہے سونیا مازاق دے کاجل والیا ودہا دے مکڑے والیا واللیب دیا ظلفہ والیا رب کعبہ کیا فرمان دے ایک نے قدم اپنے گھر تو لے کے علی دے گھر تک چل کے آیا ہے ہر قدم دے بدلے رب کعبہ ایک ایک ہزار جہنمی کو فارغ کر کے جنت عطا فرما چھٹے گا اللہ اکبر سبحان اللہ تسی گرے آکھنی جا کے ہزار نہ ہون لگ بھی ہیں نہیں میرا پیر نہیں آیا اللہ اکبر جننے قدم سرکار اپنے گھر کو لے کے علی پاک دے گھر تک چل کے آئے نے نا ہر قدم دے بدلے ایک ایک ہزار بندہ رب کعبہ نے جنت جو آزاد فرما کے انہیں جنت عطا فرمائیے کی کہتا ہے اب جی علی دے گھر تک اللہ رب العزت نے ہر قدم دے بدلے ایک ایک ہزار بندہ جہنمی چکڑ کے جنت عطا فرمائیے شان ویکھ لو علی پاک دی میرے نبی دے گھرانے دی شان ویکھ لو اگر تسی اجازت دے وہ کہ میں شیر پڑھ چھڑا اگر تو نہیں اجازت ہوئے سبحان اللہ ایک بار کیا کھو میرے نبی دا گھرانہ علی دا گھرانہ فاطمہ دا حسن دا حسین دا یہ سارے گھرانے میرے مصطفیٰ دے نے ابو بکر صدیق دا عمر دا عثمان دے گھرانے میرے مصطفیٰ دی بیٹی یہ سارے گھرانے میرے مصطفیٰ دے نے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت خیال پیش فرمایا ہے آپ فرمان دے رہے نبی دا گھرانہ بڑی شان والا نبی بڑی شان والا نبی دا گھرانہ بڑی شان والا یہ آستانہ بڑی شان والا یہ آستانہ بڑی شان والا یہ آستانہ بڑی شان والا نبی دا گھرانہ بڑی شان والا
امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینے دے جنابی والا شہر تو باہر نکلنے نے این کر کے پہاڑی دائرہ آیا میرے مصطفیٰ فرماتے نے میرے کرنا بھی جوازہ پیاں پیدیاں نے اغسنی یا رسول اللہ اغسنی یا رسول اللہ اغسنی یا رسول اللہ سونیا میری مدد فرمائیے سونیا میری مدد فرمائیے میرے مصطفیٰ چل دے تشریف لے گئے ویکھیا کہ پہاڑی دے دامن جکا ہرنی جال دے اندر پھسیے وہ آوازہ میرے مصطفیٰ کو بیمار دیئے غسنی یا رسول اللہ سونیا میری مدد فرمائیے جب وہ کملی والا تشریف لے کے گیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کی گلے میں نو آوازہ بیمار دیئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جنہیں سامنے پہاڑ نظر پہ ہوندے نے اتھے میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے نے انہا میں صبح دا گھاس پوس پر اپنا پیٹ بھرن لئی گھروں نکلیاں او صبح دے بھوکے نے جال دے اندر پھنس گئیاں میں چاہنیاں کملی والیا معذاب دے کاجل والیا میں تھوڑی دیر آزاد کر دے میں اپنے بچے آدھوں دودھ پلا کے ہونے واپس آ جانا ہے میرے مصطفیٰ نے ذکر کے رسیاں کھول چڑیاں ہرنی چھالا مار دی جا رہی ہے جا کے اپنا بچیاں دے کور جا کے بیٹھ گئی ادھر جنہیں جال لائے عربی ہوئے رابی آ گیا عرض کردہ سونیا مازاد نے کاجل والیا ودوہا دے مکڑے والیا ایتھے میرا شکار سی کدھر چلا گیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا شکار میں کھلے آئے شکار میں کھولے آئے عزیزی یا رسول اللہ حرمی سی وہ واپس کیوں آئے گی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ضمانت میں دینا انشاءاللہ آئے گی عزیزی یا رسول اللہ میرا انار شہدہ جناب والا تجربہ ہے جرہ شکار جال بھی تو نکل جائے واپس کوئی نہیں ہوگا میرے مصطفیٰ نے فرمایا انشاءاللہ آئے گی وہ جڑے ہرنی اپنے بچہ نو دودھ پلان گئی ہے بچے پوچھ دے رہے امی جان کی گل ہے بڑی دیر ہو گئی اس صبح دی سانو دودھ پلان نہیں آئی ہرنی دے بچے پوچھ دے رہے ہرنی کے دیئے ایک عرابی نے جال لایا میں جال جو پھنس گئیاں میں نو دیر ہو گئی ہے بچے پوچھ دے رہے پھر آزاد کیویں ہوئی ہیں ہرنی نے آزاد کیویں ہوئی ہیں بچیاں نے پوچھیا ماں کرو ہرنی کہہ دیئے ایک سونیا زلفہ والا قالی کملی والا آیا ہے جڑا دو جہان دا سردار ہے انہیں آکے میں آزاد کیتا ہے انہیں کہا ماں اسی بھوک برداشت کر لمانگے اسی پیاس برداشت کر لمانگے پہلے سانو لے چل محمد عربی دی صورت لکھا ہے اے پہلے لے چل سانو محمد عربی دی صورت لکھا وہ بچے بھی نال دوڑ دے آئے نے ہرنی بھی دوڑ دی آئیے ادھر جناب والا عرابی جڑا میرے نبی نال بیعت کیا کرتا ہے عرض کی سونیا میرا انی عمر دا ہے یہ تجربہ ہے جڑا جانور نکل جائے دوبارہ واپس جاتا نہیں اجے بیعت ہی چلتی پئی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا آؤ دیکھ لے دور پہ اڑ دیئے میں نو لگتا ہے ہرنی آ رہی ہے جدو ہرنی کھول آئی عرض کی سونیا میں بھی حاضر ہاں میرے لکھے جگر میرے بچے بھی حاضر ہیں اے میرے بچے بھی حاضر نے او جڑا عرابی بندہ ہے عرض کرتا ہے سونیا میں اینو بھی آزاد کیتا ہے اندے بچیاں نو بھی آزاد کیتا میں تے ہن بڑی ظلف دا قیدی بن گیا ہوں اس واسطے کہنا پے گا نبی دا گھرانہ بڑے شان والا نبی دا گھرانہ بڑی شان والا یہ آستانہ بڑی شان والا یہ آستانہ بڑی شان والا آؤ ہم دو تین چار گلاں سرکار دے بچپن دیا نا تو سنا چڑھا سبحان اللہ اٹھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جدو سرکار دی آمد ہوئی نا خارجہ منی نور میرے بچوں نے ایک نور دا شولہ نکلا سبحان اللہ اٹھی بن دی ہے نا جی میرے بچوں کے نور دا شولہ نکلا
آپ فرماندیاں نے بیٹھی خانقاہ اپنا مکہ شریف دیا ملک شام دے ماں محلات ویکھے تسی ویکھو کہ میرے نبی دی ماں دی نظر دا ایک کمال ہے، پھر میرے مصطفیٰ دی نظر دا کمال کی ہوئے گا۔ فرماندیاں نے اپنے بیڑے جو بیٹھیاں جدو بی بی نو بچی بچہ ہونا والا ہوئے تے نال دوسری بی بی دا ہونا ضروری ہے، دائی مائی دا ہونا ضروری ہے۔ سرکار دی والدہ ماجدہ فرماندیاں نے میں کلی اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں گھبرا جیا میں پہن لگے میں ویکھیا جی میں کھجوراں نے لمیاں ہوں دیاں بھائی صاحب لمیاں کھجوراں اس طرح لمبے لمبے قدنے بیبیاں دے تے آ گئیاں، ایک آئی وہ بھی بیٹھ گئی، دوسری آئی وہ بھی بہ گئی، تیسری آئی وہ بھی بہ گئی، چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں نویں دسویں۔ آپ فرماندیاں نے پھر ہزاراں دی تعداد نال میرے گھر وچ بیبیاں آئیاں، ہزاراں دی تعداد نال میرے گھر وچ بیبیاں آئیاں۔ حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں ویکھن لگ پئی نہ میری آمنڈنا نہ گوانڈنا نہ پڑوسنا نہ محلے دار نہ رشتہ دار نہ جان نہ پہچان، ایک کون نے؟ ایک بی بی نے میں آکھا نہیں ذرا اگے ہونا نہیں، اگے ہو کے آئیے۔ آمنہ فرماندیاں نے کون جے تسی؟ میری پہچانے نہیں کون جے؟ انہیں آکھا نہیں آمنہ مینوں نہیں جان دی، انہیں آکھا نہیں، انہیں آکھا میں آدم علیہ السلام دی بیوی حضرت حوا، آدم علیہ السلام دی بیوی حضرت حوا۔ اس آکھا ٹھیک ہے تو تے حوا ہے تے جڑی آؤ بیٹھی ہے اے کون ہے؟ انہیں آکھا اے حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ماجدہ۔ انہیں آکھا جڑی آؤ پرا بیٹھی ہے انہیں آکھا وہ حضرت سارہ ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام دی والدہ ماجدہ۔ انہیں آکھا سے جڑی آؤ پچھلی سائیڈ تے بیٹھی ہے جندہ بہتا نور چمکنڈے ہے، انہیں آکھا وہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دی ماجدہ والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ نے۔ انہیں آکھا سے جڑی باقیاں 5-6 ہزار بیبیاں بیٹھیاں نے، انہیں آکھا اے رب نے جنتی ہوراں بھیجیاں نے، جنتی ہوراں بھیجیاں نے، حبیب دیا دائیا بن کے جاؤ۔ حضرت حوا بھی دائیا بن کے آئیاں، حضرت مریم بھی دائیا بن کے آئیاں، حضرت سارہ بھی دائیا بن کے آئیاں، حضرت حوا بھی دائیا بن کے آئیاں۔ 5-6 ہزار بیبیاں جڑیاں جنتی ہوراں نے وہ بھی تیرے تے میرے مصطفیٰ دیا دائیا بن کے آئیاں نے۔ ویرے وچ نور انج کر کے چھم چھم پیا برسدا ہے، رونقاں لگیاں نے۔ کی لگیا ہے؟ رونقاں لگیاں نے۔ جدو سرکار دی ولادت با سعادت ہوئی ہے نا تے ساریاں بیبیاں دے چہرے تے رونق آئیے نا، مسکرائیاں نے۔ حضرت حوا تے ساریاں تو بڑی مسکرا رہی ہے نا، حضرت حوا ساریاں تو بڑی مسکرا رہی ہے تے نال کہندی کی حضرت حوا تو میں ساڈا چین تے قرار سونیا، تو ہے ساڈا چین تے قرار سونیا، تو ہے ساڈا چین تے قرار سونیا، تیرے نال لگیے بہار سونیا، تو ہے ساڈا چین تے قرار سونیا، تو ہے ساڈا چین تے قرار سونیا، تیرے نال لگیے بہار سونیا، تو ہے ساڈا چین تے قرار سونیا، تو ہے ساڈا چین تے قرار سونیا، تیرے وسدی بہار سونیا، تیرے نال وسدی بہار سونیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی یعنی ہوا میں تے سنیا تو انتقال کر گئی سے، انہیں کہا ہو میرا انتقال ہو گیا سی، میں مر گئی سا، میں نو قبر کے لوگوں نے دفنا چھڑیا سی، 61,000 سال ہو گئے نے میں انتقال کی دیا۔ انہیں کہا پھر میں تے سنیا جڑے مر جانے ہوندے نہیں، ہوا فرماتی یعنی ہاں جڑے مر جانے ہوندے نہیں تے پھر میں کیویں آئی ہوں،
پھر میں کیویں آئی ہاں؟ انہیں آکھا نہیں کیویں آئی ہیں؟ کوئی براق بھیجیا رب کعبہ نے، کوئی اسواری بھیجی؟ انہیں آکھا نہیں نا آمنا کوئی شے نہیں بھیجی، میں قبر وچ ستی سا، میں قبر وچ ستی سا، میں قبر وچ ستی سا۔ جبریل نے آواز چلی، آواز آگنی ہے، میں کر کے اکھاں کھولیاں، جبریل کی گل ایک قیامت آن والی ہے۔ انہیں آکھا قیامت نہیں آن والی نہیں، رحمت آن والی ہے، اے رحمت آن والی ہے۔ نہیں آمنا میں اینج کیتا، میری قبر شک ہو گئی، اینج کر کے میں قبر جو باہر نکلی، ایک قدم میں قبر جو باہر کٹیا، اے دوسرا رکھیا، تیرا بیڑا آ گیا نہیں تیرا، اے بیڑا آ گیا، بیڑا آ گیا، اے جدو بیڑا آ گیا میں تیرے گھر کے اندر آ گئی۔ حضرت سارہ بھی آ گئیاں، حضرت مریم بھی آ گئیاں، حضرت حجرہ بھی آ گئیاں، جنتی غورہ بھی آ گئیاں۔ اے پورا بیڑا جگ مگ کیا کر دے، کسی شہر نے بڑا خوبصورت نشانہ بن کے مارے آئے تیر۔ آپ فرماتے نے رب رونقاں لائیاں اجیاں میں نہ دے، رب رونقاں لائیاں اجیاں میں نہ دے۔ ایک باری ہاتھ چکے جنابی والا، اے جس محفل جو بیٹھے اس محفل دن آتے، ایک باری ہاتھ چکے میرے نال شیر پڑھ لو، رب رونقاں لائیاں اجیاں میں نہ دے، رب رونقاں لائیاں اج امتیاں دے، رب رونقاں لائیاں اجیاں میں نہ دے، بھئی جنت ہو رائیاں گاون نبی دے سیرے، ہے شان اندی آلی موڈے دے کمنی کالی، ماں زاغتا ہے سرما یوہا لبان لالی، ون فجر دی جبی ہے کیتے نیا سویرے، رب رونقاں لائیاں اجیاں میں نہ دے، رب رونقاں لائیاں اجیاں میں نہ۔ میں کلا بندہ تسی نال چار رکھے سر، جدو سرکار دی ولادت و سعادت ہوئی ہے نا جی، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے دادا حضور نے آپ فرماندے نے میں خانے کعبے دا طواف پیا کرنا، سبحان اللہ، تسی جدو محفل مک جائے نا پھر آکھنی ہے، میں خانے کعبے دا طواف پیا کرنا، آپ فرماندے نے کہ اے موبائل میں دی، آپ فرماندے نے میں خانے کعبے دا طواف کر رہی ہوں، تے خانہ کعبہ جڑا پتھران دا بنیا ہے، قبلہ حاجی رفیق صاحب نے، حاجی اپنا بھائی اسحاق صاحب نے، بلکہ تو پورا ٹبر ہی کے سبحان اللہ تو کہہ چھڑو یار، پورا ٹبر ہی حاجی ہے۔ وہ میں فلکس سے دیکھیا نکا جا بچہ، میں کہا نکا جا بچہ بھی حاجی ہے، انہوں نے کہا سارا ٹبر گئے سن، اور بھی حاجی کافی بیٹھے نے۔ عبدالمطلب فرماتے نے میں خانہ کعبے دا طواف کر رہی ہوں، 3 چکر میں لائے نے، 4تھے چکر تے آیا تے اے خانہ کعبہ ہے نا، پتھران دا بڑیاں دے وچ کوئی لچکتا ہے کوئی نہیں، ربڑ تا پائی ہوئی کوئی نہیں ہے، اینج کر کے نا تھلے ہو گیا، اجے بھی نہیں سبحان اللہ اگڑی، اینج کر کے تھلے ہویا، پھر اپے ہی اتے ہو گیا۔ عبدالمطلب فرماتے نے 95 سال میری عمر ہے، 95 سال تقریباً میں انہوں کوئی 85 سال ہو گئے خانے کعبے دا طواف کردیاں، آج تک میں نہیں ویکھیا کہ یہ اس طرح کردہ ہے۔ ایک باری انہیں اینج کیتا سدھا ہو گیا، پھر کیتا، پھر سدھا ہو گیا، پھر کیتا، 3 باری انہیں سجدے کیتے تھلے، جدو سجدے کیتے نا آپ فرماتے نے میرا طواف مکمل ہو گیا، میں مکمل ہو گیا طواف، میں گھرے چلیا پر حیران تے پریشان بڑا، آج پتہ نہیں خانے کعبے نو کی بنے گئے۔ جدو میں گھر گیا نا میرے گھروں آواز آئی، میاں بڑے میاں مبارک ہوئے، بڑے میاں مبارک ہوئے۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں دی رانی ہے، نو رانی ہے، مبارکہ کا دیا؟ انہیں آکر رب کعبہ نے توانو پتر عطا فرمایا ہے، پتر عطا فرمایا ہے۔ عبدالمطلب خوشی دی انتہا نہ رہی، دوڑے دوڑے گئے، انہیں آکھا پہلے میں ویکھنا نہیں، پہلے میں نے یہ دس اندہ نا کی رکھے ہی، انہیں آکھا بڑے میاں نا کی رکھنا ہے،
اج 3 دن ہو گئے نے میرے کنا وچ آوازاں ٹھا ٹھا وجدیاں پئیاں نے آمنہ جیڑا میں تینوں پتر دینا ہے نا ان دا نام محمد رکھی ان دا نام محمد رکھی انہیں کہا اچھا میں تاریخ تو واقف ہاں کتاباں کھنگال چھڑیا نے اے جیا تاریخ دی اندر میں پہلے کدی نہ نہیں سنیا نہ پڑھیا حضرت آمنہ فرما دیا نے میں ماں سا میرے کو ریا نہ گیا این کر کے میں ہاتھ پکڑیا بابا جی دا اندر لے گئی سرکار دے رخ تو پردہ ہٹا کے نا آپ فرما دیا نے بڑے میاں یہ جیا پہلے تسی نہ کدے نہیں سنیا ماں دعویٰ کر کے آگئے یہ جیا بچہ بھی تسی پہلی باری بیٹھیا ہونا ہے یہ جیا بچہ بھی تسی پہلے کدی نہیں بیٹھیا ہونا این کر کے حضرت عبد المطلب نے سرکار نے چکیا نا پیار نل تے سینے نہ لایا سبحان اللہ کیا چھڑو جدو سینہ نہ لایا نا تے عبد المطلب دی 95 سال دی عمر ہے بڑے بڑے حسین و جمیل لوگ آپ نے ویکھے نے پر اے جیا مکھڑا تسی تھکے بیٹھے ہو پتہ ہے میں نو کافی دیر دے بیٹھے کنے 12 بجے دی شروع ہوئی محفل کافی تھکے بیٹھے ہو تواڈی ہمت ہے بیٹھے ہو خدا دی قسم ہے اللہ تعالیٰ تواڈا بیٹھنا نصیب فرمائے تھوڑی دیر چاندے گلہ نے میں حاضری مکمل کر دینی میں انشاءاللہ تعالیٰ انہاں تے ایک کلام پڑھنا ہے پھر انہاں کہنا میں دوسرا پڑھنا ہے اے تیسرے دی فرمائش آگے میں انہوں اے میں علی پاک دی منقوت پڑھنی ہے اے حسین پاک دی منقوت پڑھنی ہے اے میں ہونا غوث پاک دی منقوت پڑھنی ہے تے ساڑھے کو لو ایک ہی کلام ہے اسی سجے کھبے کسی پاسے جانا ہی نہیں اللہ اکبر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا ان کر کے سرکار نو ان کر کے چکیا نا تے سینن نہ لایا جد وکھیا اتنا حسین و جمیل تے آپ دے منہ وچوں جڑی آواز نکلی ہے جے تسی آکھو تو میں عرض کر چھڈا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنا سونا تینوں رب نے بنایا کنا سونا تینوں میں تسی رکھ چھڈیا ہے انہاں دی واری تے سر منہ نہ لایا ہی نہیں تسی نہیں تسی کنا سونا تینوں رب نے بنایا کنا سونا تینوں رب نے بنایا تے سونیاں دے مان کٹے گئے کنا سونا تینوں رب نے بنایا کنا سونا میرے نبی دے دادا حضور نکل کے گودیے چلے کے آپ فرماتے نے نالے بیدے جاندے نے میرے مصطفیٰ نو نالے فرماتے نے کنا سونا تینوں رب نے بنایا کنا سونا تینوں رب نے بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹے گئے کنا سونا تینوں رب نے بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے اجے تو میرا محبوب نہیں ویکھا اجے تو میرا محبوب نہیں ویکھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے اجے تو میرا محبوب نہیں ویکھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے جے سونا چکے مکھ تو پردہ ادھی رات نو دن چڑھے آئے جے سونا جاوے سیر چمن نو سارا گلشن سیس نواوے جے سونا رکھے پیر زمینے اگو دھرتی لف لف جاوے جے سونا پاوے ہاتھ پھلانو ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے کنا سونا تینوں رب نے بنایا کنا سونا تینوں رب نے بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے مکھ مور اکھیاں نے مدبریاں اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں سچی آکھاں میں رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ مایا جمالہ کا مایا آسانہ کا مایا کمالہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا خسراک کیاں کتھے جائریاں کنا سونا تینوں رب نے بنایا
किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया ते सोहणियां दे मान टुट गए किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया ते सोहणियां दे मान टुट गए किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया ते सोहणियां दे मान टुट गए एक की ना कीता यार ने एक यार वास्ते रब महफिलां सजाइयां ने सरकार वास्ते अल्लाह ने अरशा फरशा से ए लाइयां ने रौनकां ए महफिलां सजाइयां ने सरकार वास्ते किन्ना सोना रब सोने नू बनाया किन्ना सोना रब सोने नू बनाया ते सोहणियां दे मान टुट गए किन्ना सोना रब ए सोने नू बनाया ते सोहणियां दे मान टुट सोने वर्गा ना सोना कोई आया ते सोहणियां दे मान टुट गए किन्ना सोना रब सोने नू बनाया किन्ना सोना रब सोने नू बनाया ते सोहणियां दे मान टुट गए या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिहा कोई नहीं लाले मुंह नाल कोई सबसे लेने तो मैं भी दे छड़ने तेन या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं किन्नू कवा तेरे जया या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं किन्नू कवा तेरे जया ए कोई नहीं अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे ए नबिया नू भी ये कहना पिया आका तेरे जया कोई नहीं किन्ना सोना रब सोने नू बनाया किन्ना सोना रब सोने नू बनाया ते सोहणियां दे मान टुट गए किन्ना सोना रब सोने नू बनाया ते सोहणियां दे टुट गए अल्लाह सलामत रखे जी ठीक है जी माशाअल्लाह ठीक है जी वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये नात खाना दी सारियां कीतियां मेरे ताड़ियां ने सारियां बदुआवां ही ना मैनू देनियां ने